السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کل سبق پڑھایا تھا اس کو شوق اور محبت سے یاد کیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قرآن کو دل لگا کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ ساری توفیق، استعانت، مدد اللہ کی طرف سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے خالصتاً تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تجھ سے بخشش اور مغفرت کی طلب کے لیے اس قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا ہے۔ اے اللہ اس کام میں ہمیں آسانی عطا فرما، خیر و خوبی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وقت میں، ہماری صحت میں، ہماری صلاحیتوں میں اتنی برکت ڈال کہ ہم اس قرآن کو کما حقہ، اس کا حق ادا کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں انشراح صدر نصیب فرما، ہمیں حکمت اور دانائی نصیب فرما، ہمیں علم و عرفان نصیب فرما، ہمیں نور بصیرت عطا فرما، ہمارے دل کو اس قرآن سے منور کر دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور قبروں میں نور اور روشنی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس قرآن پڑھنے کے عمل کو بغیر حساب کے درجے پر قبول اور منظور فرما کر ہمارے والدین کے درجات بلند ترین فرما دے، اور جو ہمارے اقربین، ہمارے رفقا، ہمارے دوست ساتھی اور امت مسلمہ کا جو بھی فرد تیرے حضور پہنچ گیا، اے اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل سورت الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف قرآن سے اپنے سبق کا آغاز کیا۔ 4 آیات اس کی پڑھی تھی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسے آج مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کر لی، اللہ تعالیٰ نے، میں بتایا تھا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس صورت اپنے اور اپنے بندے کے بین بین تقسیم کر لی۔ کیسے؟ پہلی 4 آیات جو ہیں، پہلی 3 آیات، اگر اس کو 1، 2 اور 3، پہلی 3 آیات اللہ کی بندگی، اس کی حمد و ثنا کے لیے، آخری 3 آیات اللہ سے دعا کے لیے، اور چوتھی جو اصل میں یہ چوتھی آیت ہے، اگر بسم اللہ کو اس کا جزو نہ سمجھا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، یہ اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑ رہی ہے، اور اس میں اللہ سے بندہ ایک عہد اور قول و قرار کر رہا ہے۔ اللہ کی شان، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، اس کا غلبہ، اس کی بادشاہی، اس کی حمد و ثنا، اس کی رحمت، اس کی صفات کا اندازہ ہونے کے بعد، اس کو مان لینے کے بعد، اب خطاب کا رخ جو ہے بدل رہا ہے۔ ایاکا، یا صرف کا تیری ہی، نعبد، نہ ہم، عبد یعبد عبادت کرنا، صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، وا اور یا صرف کا تیری
یعنی اللہ مراد اس کا ضمیر سے، اور صرف تیری ہی تجھ سے ہی نستعین ہم استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین جو ہے اس کا مادہ ہے، روٹ لیٹرز 3 ہیں، عین، واو اور نون، عون۔ نستعین ہم اردو میں اکثر بولتے ہیں استعانت، یہ وہ مقام آ گیا ہے کہ اللہ ہم تیرے فضل و کرم سے اس مقام تک پہنچ گئے، یہ پڑھتے پڑھتے کہ ہم نے تیری ذات کو پہچان لیا، نصیب ہو گئی فطرت سلیمہ جو تو نے عطا کی تھی، اور عقل سلیم جو تیری ودیعت تھی، اس کی مدد سے ہم نے اپنے اے اللہ تیرے مقام اور مرتبے کو پہچان لیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف نستعین، نہ ہم عون مدد طلب کرنا، نستعین یعنی سارے کے سارے ہم سب تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ تمام شریعتوں کا خلاصہ، تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ آیت جو انسان پر کپ کپی طاری کر دیتی ہے کہ اے اللہ تیری بندگی کا وعدہ کر رہا ہوں، ارادہ بھی کر لیا ہے تیری بندگی کا، و ایاک نستعین، لیکن اب مدد تیری درکار ہے، استعانت تیری درکار ہے، تعاون کے لیے تیرا محتاج ہوں، توفیق تجھ سے ملنی ہے، میں نے تو تیری بندگی کا ارادہ کر لیا ہے، اب مددگار اور معاونت تیری طرف سے ہوگی۔ عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول آتا ہے، اور یہاں پہ جب بعد والا لفظ پہلے لایا گیا کہ ایاکا، اس سے حصر، تخصیص، زور، شدت، یعنی بیان میں ایک انٹینسٹی اور ایک شدت پیدا ہو رہی ہے یہاں پہ ایاکا پہلے لانے سے، ورنہ ہو جاتا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے، ایاکا صرف اور صرف تیری، صرف اور صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادہ یعبدو، عین، با اور دال اس کا مادہ ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھنا، اور پھر اسے انتہائی درجے کی محبت کرنا، دل میں یہ بات رکھ کے کہ وہ وہی کارساز ہے، یعنی پہلی بات کہ اس کی طاقت کا احساس کرنا، اور پھر بڑی محبت اور سپردگی سے خود کو اس کے حوالے کر دینا، اس کا مطیع بنا لینا، یہ عبادت ہے۔ تو ہم تیرے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعا کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے۔ کیسے دعا مانگی؟ پہلے کہا کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف صرف صرف، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، عون، استعانت، معاونت، مدد تجھ سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا طریقہ کہ پہلے تو نیک عمل کا ذکر کرو، اس کا واسطہ دو، اور پھر دعا کرو۔ تو عمل یہ ہے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اس عمل کا واسطہ دے کے دعا اور درخواست یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے کیے گئے عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگنی سنت سے ثابت ہے۔ وہ جو حدیث میں پڑھتے ہیں نا ہم کہ 3 آدمی جو سفر پہ گئے اور غار میں بند ہو گئے، پھر ہر شخص نے اپنے اپنے اچھے عمل کا واسطہ دیا، اور غار جو تھا اس سے پتھر ہٹ گیا تھا۔ کسی شخص کا نام لے کر، کسی کی ذات کی حرمت بیان کر کر اس کے وسیلے سے دعا مانگنا خلاف سنت ہے، لیکن نیک عمل کا واسطہ دے کر
دعا مانگنا خلاف سنت نہیں ہے۔ ہم آج سبق پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو کر ہمارے والدین کے درجات بلند فرما۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ اس میں تمام یہ جو آیت ہے ہر قسم کے شرک کو رد کرتی ہے، شرک سے بری۔ ایاک نعبد، بس خالصتاً لا الہ الا اللہ، کوئی معبود، کوئی شریک، کوئی اس کی ذات کمالات صفات میں ہو ہی نہیں سکتا، صرف تیری عبادت۔ یعنی ڈائریکٹ لنک ہو گیا اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب مدد کس چیز کی؟ اہدی فعل امر واحد مذکر حال اہدی، اور مادہ ہا دال یا، اسی سے ہدایت، ہدی ہدایت۔ اہدی تو دکھا، اہدی تو دکھا، تو ہدایت دے، تو رہنمائی فرما، تو راہیابی نصیب فرما۔ نا جمع متکلم ہمیں، اہدینا، تو رہنمائی دے ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں، تو راہ دکھا ہمیں۔ صراط صراط، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں نا، ہدایت سیدھے راستے کی۔ یہ کہ اللہ پہلی بات تو یہ کہ تو سیدھے راستے پہ چلا دے، اور دوسری بات اے اللہ کہ ہمیں اس راستے پر اطمینان دے دے، ہمیں اس راستے پر چلنے کا ذوق و شوق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اسے پڑھنے کا ذوق و شوق دیا، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ راستہ یہ ہے کہ پکڑ لو اس کتاب کو، حبل اللہ کو، کلام اللہ کو، اور یہ راستہ ہے، اور پھر اس پہ اللہ جما دے، ثبات دے دے، قائم کر دے۔ یہ ہماری دعا ہے کہ اس کے راہ میں چل رہے ہیں، بڑی مشکلات آئیں گی، کوئی نہ کوئی تو آئی جاتی ہے نا۔ ہمارا وقت، ہمارے گھر، ہماری مصروفیات، ہم قرآن کو اس طرح تو نہیں نہ سمجھتے کہ اس کے لیے ہمیں تن من دھن کی بازی لگانی ہے، جیسے ہم دنیا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری جو فوقیت ہے وہ دنیا کے کاموں میں زیادہ ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، یعنی صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، اور مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ ہمیں مضبوطی سے پھر جمع بھی دے۔ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، جیسے سیدھی لائن لگائی، سیدھی لائن لگا کے پھر ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں اس کے اندر سے نکالیں، اور آپ سے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ پگڈنڈیاں ہیں یہ شیطان بلا رہا ہے۔ سیدھا راستہ ایک، ہدایت کا راستہ ایک، اور اس سے بھٹکانے والے راستے بے شمار۔ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات یعنی اندھیرے اور تاریکیاں اور شیطان کے راستے بے شمار، نور ایک ہے۔ تو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس آیت میں دیکھیں، انعمت علیہم ایک جماعت، منعم علیہم دوسری، مغضوب علیہم تیسری، ضالین، تین گروہوں کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ایک انعمت علیہم یعنی منعم علیہم، ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات یعنی اندھیرے اور تاریکیاں اور شیطان کے راستے بے شمار، نور ایک ہے۔ تو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس آیت میں دیکھیں، انعمت علیہم ایک جماعت، منعم علیہم دوسری، مغضوب علیہم تیسری، ضالین، تین گروہوں کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں۔
ایک انعمت علیہم یعنی منعم علیہم، جن پر انعام و کرام ہوا، جو اللہ کے فضل کے حقدار ٹھہرے، جو اللہ کی نعمتوں کے وارث ٹھہرے۔ دوسرا مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تیسرا ضالین کا گروہ ہے، جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے۔ اصل میں صراط، اللہ سے پہلے کہا کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے، اس پر انشراح دے دے، اس پہ ثبات دے دے، اس کے لیے ذوق و شوق دے دے۔ پھر وہ راستے کے لیے کہا کہ اللہ راستہ صراط راستہ۔ اللہ زینہ اسم موصول جمع مذکر، اللہ زینہ وہ جو، ان لوگوں کا راستہ جو جن پر انعمتا تو نے انعام کیا، واحد مذکر حاضر، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، علا میرے تب پر لیکن یہ خلاف کے معنی میں زیادہ آتا ہے، خلاف کے معنی میں، ہم ان پر، ہم ضمیر ہے۔ صراط اللہ زینہ راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کا مادہ ہے نون عین اور میم، نعم، اسی سے ہے نعمتیں، اسی سے ہے انعام، یعنی فوز و فلاح کا راستہ۔ تو تین راستے، پہلا راستہ کس کا؟ منعم علیہم، جو کہا گیا قرآن سورۃ نساء میں اللہ نے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، چار بڑے بڑے مقام و مرتبہ، چار سٹیٹس بڑے۔ سب سے پہلے نبیین، پھر صدیقین، پھر صالحین، پھر شہداء، یہ راستہ۔ یہ انعام قارون والا نہیں، ہارون والا نہیں، نمرود والا نہیں، شداد والا نہیں، یہ انعام نبیین والا، صالحین والا، شہداء والا، کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے نبیوں کا راستہ تھا، تیرے صدیقین کا راستہ تھا، تیرے شہداء اور صالحین کا راستہ تھا، کیونکہ تو نے ان پر انعام کیا تھا۔ غیر نا ان کا نہیں اللہ، ان کا بالکل بھی نہیں، کن کا نہیں؟ المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، علا میں نے پر، ہم ان پر، علیہم ان پر، غیر المغضوب، نہ غیر کہتے نا، غیر نہیں، المغضوب غضب، غین ضاد اور با غضب، ان کا نہیں جو تیرے مغضوب تھے، تیرے ملعون تھے۔ یہ مغضوب اور ضالین میں سمجھ لیں فرق۔ مغضوب حدیث کے مطابق یہود ہیں، اور ضالین نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ ان کا جرم پڑھیں گے، بڑا پڑھیں گے، ان کے بارے میں بڑا پتہ چل جائے گا کہ ان کے جرائم کی لسٹ کتنی لمبی تھی۔ اللہ کی کتاب میں تحریف، آیات کو چھپانا، شرعی حدود میں منمانی، رہبان اور علماء کو حلال اور حرام کا حق دے دیا انہوں نے، باہمی ضد، فرقہ بازی، شریعت کی نافرمانی، انبیاء کا قتل، کون سا جرم ہے جو انہوں نے نہیں کیا یہودیوں نے؟ تو اللہ کا غضب ان پر پڑ گیا، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اور قرآن میں ان کو یوں بیان کیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے ذلت اور رسوائی چپکا دی ان کے اوپر، یہودیوں پر ذلت، راندہ درگاہ پھرتے رہے، مارے پھرتے رہے۔ یہ تو پچھلی صدی میں ان کو ایک ریاست مل گئی، لیکن ان کا انجام تو بدترین ہے، بدترین تھا۔ تو یہودیوں والا راستہ نہیں اللہ، جو تیرا غضب لے کے لوٹے تیری نافرمانی کی وجہ سے، ولا ضالین، اور اے اللہ نہ ہی ان کا راستہ، ضل یدل بھٹک جانا، اے اللہ ان کا راستہ بھی نہ دکھانا جو بھٹک گئے۔ ان مغضوب اور ملعون لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ شرک کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ضالین عیسائیوں نے یعنی نصارہ نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، غلو کی وجہ سے۔ غلو یعنی افراط یا تفریط کرنا کسی چیز میں۔
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ، جبرائیل، روح القدس، اللہ اور عیسیٰ ایک، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کا بیٹا بنایا، پھر عقیدہ تثلیث. تو وہ ہو گئے، بھٹک گئے راہ سے، بولا ضالین، گمراہ ہو گئے. اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، لا نہیں کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے، تیری کوئی درمیان میں نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں ہے، صرف تو، تیری ہی. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. کتنی اس میں ہماری ایک اللہ کے آگے عاجزی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور درخواست کہ اللہ تو ہماری مدد فرما دے. ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا، لیکن اب تو مدد فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کون سی مدد چاہیے؟ تو کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے، راندہ درگاہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، یہ قرآن پڑھنے والے عمل سے زیادہ عمل اس وقت کوئی بھی مجھے پیارا نہیں لگ رہا. اس عمل کو قبول اور منظور فرما کے اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما. ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہماری اولادوں اور شاگردوں کو دین اور دنیا میں فوز و فلاح نصیب فرما. ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا